سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ مل سکیں۔ شکریہ۔ علاؤالدین اپنے بستر پر لیٹے چھت کو گور رہا تھا۔ نیند جیسے اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل محمود کی جانب مرتکز تھا۔ وہ طرح طرح کے خیالوں میں الجھا، جانے کب نیند کی آغوش میں اتر گیا۔ چند ہی دنوں بعد وہ دمشق میں اپنے کام وغیرہ نمٹا کر واپس حمات لوٹ گیا۔ محمود بھی اسی کے ہمراہ رہا۔ وقت گزرتا گیا، محمود اپنے آقا بنکداری کے رویے سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ غلاموں کے ساتھ بے حد بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، مگر بنکداری کے ساتھ رہتے ہوئے اسے پدرانہ شفقت نصیب ہوئی۔ وہ خصوصاً اس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ محمود وقت کے ساتھ عمدہ انداز میں عربی بولنا سیکھ گیا۔ بنکداری نے اسے معمولی سی تعلیم بھی دلائی تھی۔ محمود اپنے آقا کے ہمراہ مختلف علاقوں میں تجارت کی غرض سے جاتا رہا۔ محمود خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج اور خاصا ذہین بھی تھا۔ مختلف شہروں میں سفر کرنے کے دوران ایک خوبی جو اس میں پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ محمود کو دوسرے علاقوں کی زبانیں سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جلد ہی وہ عربی، مصری، حبشی اور ترکی زبان سیکھ گیا۔ وہ نہایت عمدگی کے ساتھ مختلف زبانوں میں اہل زبان کی طرح بات کر لیا کرتا تھا۔ بنکداری محمود کی اس خوبی سے بڑا خوش ہوا۔ اس کی تجارت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ محمود اپنے آقا کی جگہ تاجروں سے مقامی زبان میں مہارت سے گفتگو کیا کرتا۔ ریشم کی ڈوریوں والی کمانیں، عمدہ قالین، گرم مسالہ جات اور قیمتی کپڑوں کی تجارت میں بنکداری کو ایک نمایاں کامیابی حاصل ہونے لگی۔ 633 ہجری میں بنکداری کا تجارتی قافلہ شام کی سرحد کے قریب مسیاف نامی قلعے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ قلعے کے بعدنی فدائیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ قافلے کے چیدہ 6 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بنکداری اس حملے میں نہایت زخمی ہو گیا اور محمود بمشکل اسے ایک عربی گھوڑے پر ڈال کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی حالت میں اسے حمات لایا گیا۔ محمود نے اپنے آقا کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 2 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اس برے زمانے میں گھر میں موجود جمع سرمایہ سب خرچ ہو گیا۔ بنکداری کو محمود کی خدمت کا احساس نہایت شدت سے ہوا۔ حالات کی کروٹ نے بلندی سے اسے پستی میں لا پھینکا تھا۔ باطنی فدائیوں نے اس کا تمام اثاثہ لوٹ لیا تھا۔ مزید تجارت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر کوئی چیز پاس تھی تو وہ سانپ کا ساکھ ہی تھی۔ بنکداری نے کئی امراء سے رابطہ قائم کیا مگر کچھ نہ بن سکا۔ امراء کو بنکداری کی صلاحیت پر بھروسہ تو تھا، مگر اگر وہ دوبارہ لٹ جاتا تو اپنی رقم کی واپسی ناگزیر دکھائی دیتی تھی۔ اس عرصے میں صرف ایک ہی شخص درد کی دوا بنا۔ اس کا نام علی بن ورقہ تھا۔ وہ حماد کا نہایت دولت مند امیر تھا۔ اس کے تعلقات جہاں تاجروں سے تھے وہیں حکومتی عہدیدار بھی اس کا دم بھرتے تھے۔ یوں تو وہ طویل عرصے سے بنکداری کا دوست تھا، مگر کبھی ایسی نوبت نہ آئی کہ تعلقات مستحکم کیے جا سکتے۔ علی بن ورقہ 2 سال قبل بنکداری کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ بنکداری نہیں محمود تھا۔ سفید فام محمود کو دیکھ کر اسے ایک خیال بری طرح ستاتا تھا کہ وہ بھی ایسے ایک سفید فام غلام کا مالک کیوں نہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس کی صلاحیتوں کو بھی دیکھ کر رشک کیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش ایک عرصے سے پنپ رہی تھی کہ بنکداری محمود کو اس کے ہاتھوں بیچ دے، مگر بنکداری محمود کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن علی بن ورقہ صبح سویرے بنکداری کے پاس چلا آیا۔ بنکداری نے نہایت خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا۔ دونوں نے نشستیں سنبھال لی تو علی بن ورقہ نے محمود کے بارے میں پوچھا۔ تمہارا غلام دکھائی نہیں دے رہا، وہ جامع مسجد گیا ہوا ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد اسے واپسی پر کھانے کے لیے کچھ اشیاء لانی تھی۔ بنکداری علی بن ورقہ توقف سے بولا، تم اب ماشاءاللہ تندرست ہو چکے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے کاروبار کی جانب توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم خاصے مقروض بھی ہو چکے ہو۔ بس یہ تقدیر کا ہیر پیر ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ اس بار روئی کی تجارت کروں۔ سردی کا موسم آنے والا ہے۔ ان دنوں مصر میں روئی کی خاصی مقدار کب جاتی ہے۔ بنکداری نے کہا، مگر روئی تو خاصی مہنگی جا رہی ہے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے سانپ کا کام یعنی ریشم کی ڈوریوں والی کمانیں لے جاؤ۔ اس کام میں تمہیں تجربہ بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم کامیاب بھی رہو گے۔ نہیں، بنکداری نے نفی میں گردن ہلا دی۔ یہ موسم ریشم کی ڈوریوں والی کمانوں کا نہیں، ایسے میں صرف روئی ہی صحیح رہے گی۔ مگر تم روئی کے لیے رقم لاؤ گے کہاں سے، جبکہ تم پہلے ہی مقروض ہو؟
علی بن ورقہ نے استفسار برے لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، میں نے 2 تاجروں سے بات چیت کی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے مال ادھار دے دیں گے۔ بنکداری نے جواب دیا۔ بنکداری علی بن ورقہ نے کچھ سوچ کر کہا، تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بڑا صاحب گو انسان ہوں، جو بات دل میں آتی ہے وہ کہہ دیا کرتا ہوں۔ یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ویسے تو کسی کے کام نہیں آتا، مگر جانے کیا بات ہے کہ میرا دل کہتا ہے تو میں اس کڑے وقت میں سے کسی طرح نکال لوں۔ ابن ورقہ بنکداری نے اس کی بات سن کر کہا، میں تمہارے اس جذبے کی دلی طور پر قدر کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں، تمہاری حوصلہ افزائی ہی میرے لیے کافی ہے۔ تمہاری یہی عادت تو میرے دل کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ مجھ سے کچھ رقم بطور قرض لے لو اور روئی نقد قیمت میں مجھ سے خرید لو۔ میرا خیال ہے کہ ادھار کی نسبت نقد خریداری میں تم فائدے میں رہو گے۔ علی بن ورقہ نے پیشکش کی، اس میں تمہارا کیا مفاد ہوگا؟ دیکھو، اب دل جلانے والی باتیں مت کرو، میں تمہیں یہ رقم بطور قرض دے رہا ہوں، نہ کہ کسی مفاد کے تحت۔ علی بن ورقہ مصنوعی غصے سے بولا، دیکھو ابن ورقہ، بنکداری سنجیدگی سے بولا، میں پہلے ہی مقروض ہوں، تجارت میں قرض لے لینا کوئی بری بات نہیں، مگر دوست احباب سے قرض لے لینا تعلقات کو ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں تمہارے نیک جذبات کی بے حد قدر کرتا ہوں، مگر تم سے قرض لینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ برادر، علی بن ورقہ تیزی سے بولا، اس میں کوئی شک نہیں، قرض سے اچھی بلی دوستی تباہ ہو جاتی ہے، مگر یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب قرضدار قرض لوٹانے کی نیت ہی نہیں رکھتا۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میں دوستوں سے قرض نہیں لینا چاہتا۔ یہ اپنائیت والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میرا خیال ہے میں تم بیکار میں ضد پر تلے ہیں۔ علی بن ورقہ نے ایک پوٹلی اس کی جانب بڑھا دی۔ بنکداری نے حیرت بری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، یہ کیا ہے؟ تمہیں نئے سرے سے منظم کرنے کے لیے یہ ایک دوست کی جانب سے 500 دینار سرخ کا چھوٹا سا قرض نما تحفہ ہے۔ تم ان کی مدد سے اس مقام کو پا سکو گے جو تم حادثاتی طور پر کھو چکے ہو۔ علی بن ورقہ کے آنکھوں میں خلوص اتر آیا، مگر اب تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گے۔ علی بن ورقہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم جو چاہتے ہو وہ میں نہیں چاہتا، پھر بھی تمہاری ضد ہے کہ میں تم سے قرض لے لوں، تو یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم اس کاروبار میں میرے ساجھیدار بن جاؤ۔ نفع کی صورت میں مجھے جو کچھ ملے گا وہ تمہیں نصف لینا ہوگا۔ میں نے تمہیں اس نیت سے قرض نہیں دیا کہ میں نفع کی صورت میں اس میں حصہ لوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دوسری صورت میں تم سے قرض لینے سے قاصر ہوں۔ بنکداری اٹھ گیا۔ علی بن ورقہ خاموش ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح۔ علی بن ورقہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان دونوں میں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد علی بن ورقہ نے اجازت لی اور واپس چلا گیا۔ بنکداری کو جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی بن ورقہ نے یہ قرض اسے پرخلوص نیت سے ہی دیا ہے۔ اس نے اس ضمن میں مزید سوچنا مناسب نہیں سمجھا اور اسی دن دمشق کے روئی کے تاجروں سے ملاقات کر کے خاصا مال جمع کر لیا۔ 2-3 ہفتے تیاری میں گزر گئے۔ نصف مال کی قیمت کی ادائیگی کی گئی، جبکہ نصف مال کے واجبات اس کے ذمہ باقی تھے۔ 5ویں ہفتے اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ بنکداری کی عمارت میں ایک چھوٹا سا قافلہ مصر کی جانب روانہ ہو گیا۔ 1097 عیسوی میں بزنطینی یعنی قسطنطنیہ شاہ الیکسس کومنیز کی درخواست پر پوپ اربن ثانی نے کلرمو یعنی جنوبی فرانس کے مقام پر شعلہ بیان خطبہ دیا، جس کا موضوع مسلمانوں سے ارض مقدس کو چھڑانا تھا۔ موسم بہار تک 1.5 لاکھ کے قریب مسیحیوں نے اس خطبے کی تعمیل میں قدم اٹھایا۔ انہوں نے صلیب کو اپنا نشان منتخب کیا، جو کہ بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ ان کی تمام لڑائیوں کا سلسلہ صلیبی جنگوں سے معروف ہوا۔ انہوں نے قسطنطنیہ سے آبنائے فاسفورس کو عبور کیا اور نیکیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دوری لام فتح کیا گیا۔ کوہستان طارس سے گزر کر یہ لوگ عرب علاقوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں ان کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ ہر رہنما اپنی بات منوانے پر بضد تھا۔ لوتار نیچیا کے بالڈوین نے ایک صلیبی گروہ کی قیادت سنبھالی اور صلیبیوں کو لے کر مشرقی جانب سے الروحہ کا قصد کیا۔ 1098 عیسوی میں یہاں قبضہ کر لیا گیا اور یوں پہلی لاطینی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہی بالڈوین آگے چل کر بالقب بالڈوین اول یروشلم کا دوسرا بادشاہ بنا۔ صلیبیوں کا دوسرا گروہ ایک نارمن سپہ سالار ٹینکرٹ کی سرکردگی میں
مغربی جانب سے مڑ کر سلشیا میں داخل ہو گیا۔ وہ ترسوس اور گرد و نواح کے علاقے رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے انطاکیہ کے پاس ایک مسلم سلجوق امیر یاغیسیان کے سامنے ٹھہرنا پڑا۔ سلجوق امیر کو مزید کمک نہ ملنے پر وہ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر پایا اور اپنوں کی غداری سے یہ شہر صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہاں کی آبادی کو تاتیخ کر دیا گیا اور شہر کو نذر آتش کر دیا گیا۔ صلیبی فوج کا ایک حصہ کاؤنٹ ریما کی زیر قیادت وادی آسی کے راستے آگے بڑھا۔ یہ صلیبی جنگجوؤں کا دولت مند اور ممتاز سالار تھا۔ اس کا تعلق پرووینس یعنی فرانس سے تھا۔ اس نے جنوب کی سمت پیش قدمی کی اور مارت النعمان نامی شہر کو نذر آتش کر دیا گیا۔ یہ ابو الاعلیٰ ماروی کا وطن تھا جو کہ ایک مایہ ناز نابینا شاعر تھے۔ اس نے حسن القرات پر قبضہ کر لیا اور کچھ آگے چل کر ایک وسیع میدانی علاقے میں ایک نئی صلیبی کی آبادی قائم کی جو کہ دریائے آسی کے کنارے واقع تھا۔ اس نئے شہر کا نام کریک دشولیز رکھا گیا۔ یہاں ایک مسیحی روایت کے تحت تاریخی گرجے الناصرہ کی تعمیر کی گئی جو بعد میں صلیبی جنگجوؤں کی قیام گاہ بن کر رہ گیا۔ عربوں میں یہ شہر الکرک کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں مضبوط صلیبی قلعے کی تعمیر کی گئی۔ بعد میں الناصرہ کو مقدس مسیحی ہستی سے منسوب کر کے اس کی قدر و منزلت بڑھا دی گئی۔ ان صلیبیوں کی کارستانیاں بڑھتی چلی گئی۔ الراحہ، انطاکیہ اور یروشلم کے بعد عکا، سور، طرابلس، الشام اور بہت سے دوسرے شہر چھین لیے گئے۔ وہاں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا۔ عباسی اور فاطمی خلافتیں موجود ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکی۔ ان خلافتوں میں اب پہلے جیسا دمخم باقی نہ تھا۔ فلسطین اور شام، لبنان کے مسلمانوں پر بڑا ہی نازک وقت آن پڑا تھا۔ وہ کئی برسوں تک مسیحی وحشیانہ مظالم کی چکی میں پستے رہے۔ آخر غیرت حق کو حرکت ہوئی اور ایک چھوٹے سے مسلمان حکمران کو ان کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ یہ مجاہد حلب اور موصل کا حکمران عماد الدین زنگی تھا۔ اس نے صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دے کر بہت سے شہر اور قلعے واپس لے لیے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد کو جاری نہ رکھ سکا اور 551 ہجری بمطابق 1146 عیسوی کو ایک بدبخت غلام نے اس کا چراغ حیات گل کر دیا۔ قدرت کو اس مقصد کا خاتمہ منظور نہ تھا۔ اس کی جگہ اس کا فرزند نور الدین زنگی منتخب ہوا اور اس نے اپنے باپ کے کام کو جاری رکھا۔ صلیبی جہاں عماد الدین کی موت پر خوش تھے، وہیں ان کی خوشیاں ایک بار پھر ماند پڑ گئی۔ نور الدین زنگی کی شدید خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کو ان وحشی اقوام سے آزاد کروا لے، مگر وہ 559 ہجری بمطابق 1173 عیسوی کو یہ تمنا دل میں لیے دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے مشن کو اس کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی نے جاری رکھا اور بیت المقدس صلیبیوں سے چھین لیا۔ 90 برس بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ان کے جانشین خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ صلیبیوں کے حوصلے دوبارہ بلند ہوئے۔ 1195 عیسوی میں انہوں نے چوتھی صلیبی جنگ کا طبل بجا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سب بیٹے ان دنوں آپس میں اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ یہ صلیبیوں کے لیے سنہری موقع تھا۔ انہوں نے بیروت کی طرف پیش قدمی کی۔ صلاح الدین ایوبی کے چاچا ملک العادل وابی الکرک کو حالات کی نزاکت کا بھرپور احساس تھا۔ اس نے تیزی سے پیش قدمی کی اور صلیبی افواج کو بیروت کے پاس روک لیا۔ دونوں لشکروں میں جنگی جھڑپیں جاری رہی، مگر وہ آگے آنے سے معذور رہے۔ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ 601 ہجری بمطابق 1203 عیسوی میں پاپائے روم اینومنٹ ثالث کی دعوت پر اہل پوپ نے 5ویں صلیبی جنگ کا ارادہ کیا، مگر وہ فلسطین میں داخل ہونے کی بجائے قسطنطنیہ میں گھس کر اپنی ہم مذہبی بازنطینی مملکت کو تاخت و تاراج کر کے واپس لوٹ گیا۔ 613 ہجری بمطابق 1215 عیسوی میں صلیبیوں نے چھٹی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کی اور مصر کے راستے مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ ملک العادل ان دنوں شام میں تھا۔ صلیبی لشکر نے دمیات کا محاصرہ کیا۔ ملک العادل نے بڑے لشکر کے ساتھ مصر کی راہ لی، مگر راستے میں اسے پیغام اجل آ پہنچا اور وہ 7 جمادی الاول 615 ہجری بمطابق 1218 عیسوی میں عالم فانی سے عالم بقا کو کوچ کر گیا۔ اس کے مقصد جہاد کو اس کے فرزند ناصر الدین محمد ملک الکامل نے اپنے بھائی ملک الاعظم کے ساتھ مل کر پورا کیا۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔